اور ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ علماء کو معاشی تنگیوں سے بے نیاز کر کے آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ دین کی زیادہ سے زیادہ خدمات انجام دے سکیں۔ دیکھا یہ گیا کہ پیسہ آنے کے بعد علماء نے اپنے بچوں کو عالم بنانا چھوڑ دیا، حافظ قاری بنانا چھوڑ دیا، اور پیسہ آنے کے بعد اس پیسے سے پیسہ کمانے اور یوٹیلائز کرنے کا ٹینشن ان کو زیادہ ہو گیا۔ آپ کے والد گرامی حضور مفکر ملت حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قادری علیہ الرحمہ، جو صدر ٹیچر ایسوسیشن مدارس اسلامیہ اتر پردیش اپنے ظاہری حیات میں تھے الحمدللہ، اور ان کے مدارس عربیہ کے حوالے سے بہت سی خدمات ہیں جو ناقابل فراموش ہیں، تو کیا وہ تنظیم ابھی بھی قائم ہے؟ جی الحمدللہ، تنظیم اپنی جو ٹیچرز ایسوسیشن مدارس عربیہ تھی اور ہے آج وہ بھی قائم ہے، اور اس کے قیام میں اکابر علماء کا ہاتھ رہا۔ ماشاءاللہ، آپ کو حیرت ہوگی کہ اس تنظیم کے عہدے داران میں فخر المحدثین حضرت اعظمی صاحب قبلہ علیہ رحمہ تھے۔ اس تنظیم کے عہدے داران میں حضرت علامہ مولانا اعجاز صاحب قبلہ، جنہیں بڑے مولانا صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے بسریلا میں، وہ تھے۔ حضرت علامہ مولانا قمر الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ جو گھوسی میں تھے وہ بھی ذمہ دار تھے۔ حضرت علامہ مولانا نعمان خان صاحب قبلہ علیہ الرحمہ وہ بھی تھے۔ حضرت حجت العلم حضرت علامہ مولانا مفتی قرۃ اللہ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ، اکابر علماء نے اس تنظیم کی خدمت کی، یہ نہیں بلکہ عہدے داری قبول فرمائی۔ اعظمی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ اور اعجاز صاحب قبلہ علیہ الرحمہ وغیرہ کے زمانے میں، اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، اس زمانے میں فوٹو کاپی کا سسٹم نہیں تھا، ان کے ہاتھوں کی تحریریں ابھی بھی ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ والد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے بڑی جدوجہد اور قربانی کے ساتھ اس تنظیم کو کھڑا کیا، اور ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ علماء کو جو ہے وہ معاشی تنگیوں سے بے نیاز کر کے آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ دین کی زیادہ سے زیادہ خدمات انجام دے سکیں۔ اور انہوں نے اپنی اس کوشش میں بھرپور کامیابی بھی حاصل کی۔ چنانچہ جو لوگ گرانٹیڈ مدرسے میں استاد ہو جاتے ہیں، وہ اگر چاہیں تو صرف اپنی تنخواہ سے اپنی اور اپنے آل و اولاد کی نہ صرف یہ کہ پرورش کر سکتے ہیں بلکہ بہت اچھی پرورش کر سکتے ہیں، اور دنیا کے ہر مصروفیت سے علیحدہ ہو کر دین کی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ایک واقعہ میں ذکر کر دوں کہ آخری عمر میں ان لوگوں سے جو گرانٹیڈ مدرسوں میں ہیں، ان علماء سے بہت نالا تھی، اتنا نالا تھے کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ اپنے چھت پر والد صاحب قبلہ علیہ رحمہ براؤ شریف میں گھر میں چھت پر رہتے تھے، براندے سے چارپائی نکالی اور لے جا کر چھت پر سامنے رکھا، گرمی کا موسم تھا اور کچھ بولتے ہوئے جا رہے تھے۔ میری بڑی بہن زینے سے چڑھی اور وہاں سے وہ دیکھ رہی ہیں، پھر چارپائی اٹھایا اور براندے میں لے کر آئے، پھر رکھا اور کچھ بولے جا رہے ہیں، پھر اٹھایا، پھر لے گئے، 3 بار ایسے ہی کیا، یعنی ہوش جیسی کیفیت نہیں۔ تو پھر میری بہن نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ تو گرایا چارپائی بچھایا اور فرمایا مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسے لوگ ہو جائیں گے، میں نے گرانٹ اس لیے کروایا تھا کہ پیسہ آنے کے بعد لوگ دین کا کام کریں گے، لیکن ان کے لیے وہی اچھا تھا جب یہ مینیجر کی غلامی کرتے تھے اور ان کے گھائے بیل بھینس کی سانی چلاتے تھے۔ چونکہ دیکھا یہ گیا کہ پیسہ آنے کے بعد علماء نے اپنے بچوں کو عالم بنانا چھوڑ دیا، حافظ قاری بنانا چھوڑ دیا، اور پیسہ آنے کے بعد اس پیسے سے پیسہ کمانے اور یوٹیلائز کرنے کا ٹینشن ان کو زیادہ ہو گیا، بے فکر ہو کر دین کا کام کرنے کا شوق کم ہو گیا۔ اس کا ملال تھا انہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اکابر نے جن خلوص نیتوں کے ساتھ ان اداروں کے قیام کے مقصد کو پورا کرنا چاہا ہے، اس کا ہم خیال رکھیں، اور ہر حال میں ہر عالم کو کم سے کم کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ایک بیٹا، خاص طور سے بڑا بیٹا، عالم دین ہو، تاکہ اس کی نسل میں
اس علم کی روشنی باقی رہے۔ جو یہ تنظیم کا ذکر ہوا تو جب حضور مفکر ملت ابا حیات تھے تو اس کے بعد پہلے اور اب میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں اس طرح؟ تبدیلی بنیادی اسٹرکچر میں تو کچھ نہیں ہے، جی اس لیے کہ والد صاحب نے ضلع ضلع تنظیم بنا دیا تھا، جی اور الحمدللہ بیشتر مدارس عربیہ جو گرانٹیڈ ہیں 90% سنی اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں۔ البتہ ایک کمی پیدا ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ علماء کی جو اکثریت اس تنظیم کی قیادت کرتی تھی جی اب وہ نہیں رہ گئی، اور تقریباً 17-18 سال سے اس کا الیکشن بھی نہیں ہوا، جبکہ ہماری جانکاری کے مطابق اس کے باعلاج میں ہے کہ اس کا صدر کوئی نہ کوئی عالم ہی ہوتا۔ جی تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اکابر علماء اس میں ہوتے تھے، آج تنظیم موجود ہے، کام بھی کر رہی ہے، فعال بھی ہے، لیکن علماء ندارت۔ یہی وجہ ہے کہ اس تنظیم کی برکتیں بھی کم ہو گئی۔ بہرحال جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، کسی طرح کا شبہ کا اظہار نہیں کرتے، لیکن ہمارے اکابر نے جن چیزوں کی بنیاد جن قانون و دستور کے مطابق رکھی ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور جلد از جلد تنظیم کا الیکشن کرا کے اس کا صدر کسی عالم کو بنانا چاہیے، اور بنیادی عہدوں میں اکثریت علماء کو ہی دینی چاہیے، نہ کہ ماسٹران کو۔ افسوس یہ ہے کہ اب اس کے جو مین ذمہ دار آپ ہم سے پوچھیں گے وہ بیشتر ماسٹر۔ تو تنظیم اپنے حال پر باقی ہے اور کام بھی کر رہی ہے، کسی طرح مفلوج نہیں ہے، لیکن جو حرکت و عمل والد گرامی علیہ الرحمہ کے زمانے میں تھی، یا میں کہہ سکتا ہوں علماء کا جو کردار اس میں تھا اس وقت موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے جناب الحاج دیوان صاحب زماں کو، جو اس وقت اس کو لیڈ کر رہے ہیں، قیادت کر رہے ہیں، قابل اعتماد شخصیت ہیں، کہ وہ اس تنظیم کو پوری طرح سے استحکام دینے کے لیے الیکشن کرانے میں کامیاب ہوں، اور جو جس عہدے کا مستحق ہے اسے وہ عہدہ سونپا جائے۔